امریکی صدر ٹرمپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک پر ہونے والے ایرانی حملے ان کے لیے حیران کن ہیں۔ کل میڈیا سے گفتگو کے دوران جب صدر ٹرمپ سے خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں کا سوال ہوا تو ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی، ہم سب حیران رہ گئے تھے، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ اس دوران ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور وہ ایٹمی ہتھیار کے ذریعے اسرائیل کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ٹرمپ کے مطابق کسی ماہر نے یہ پیشگوئی نہیں کی تھی کہ ایران خلیجی ممالک پر اس قدر شدت کے ساتھ حملے کر دے گا، اور ایران کا یہ رد عمل ان کے لیے حیران کن تھا۔ مگر حقیقت ٹرمپ کے اس دعوے کے بالکل برعکس ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی عہدیداروں اور امریکی انٹیلیجنس سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے کی انٹیلیجنس رپورٹس میں صدر ٹرمپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا اور بار بار خبردار کیا گیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو ایران امریکہ کے خلیجی اتحادیوں کے خلاف جواب دے سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایران کی جانب سے تو کئی ہفتوں تک مسلسل یہ بات اعلانیہ گئی جا رہی تھی کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ایران اپنے دفاع میں خطے میں موجود امریکی اڈوں اور اہداف پر حملوں کو جائز اور اپنا حق سمجھے گا۔ اور اس سلسلے میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے صرف 9 دن پہلے 19 فروری کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو لکھے گئے ایک خط میں ایران نے واضح کر دیا تھا کہ اگر اس پر فوجی حملہ کیا گیا تو وہ خطے میں موجود امریکہ کے فوجی اڈوں، تنصیبات اور اثاثوں کو جائز ہدف سمجھے گا۔ اس سے پہلے فروری کے آغاز میں امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں شہادت سے چند ہفتے پہلے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے بھی اپنے خطاب میں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اس دفعہ یہ جنگ پورے خطے تک پھیل جائے گی۔ مگر بات صرف یہی نہیں رکی، بلکہ اس سے بھی پہلے جب جنوری میں صدر ٹرمپ ایران پر حملے کا سوچ رہے تھے تو اس وقت یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکہ کے کئی عرب اتحادیوں نے صدر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے نہ کرے، اور اس وقت خلیجی ذرائع نے بتایا تھا کہ ایران پر حملے روکنے کی خلیجی ممالک کی ان کوششوں کا مقصد خطے میں ایسی صورتحال سے بچنا تھا جو قابو سے باہر ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر دیا، اور اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایران کے اس رد عمل کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ مگر حقیقت میں وہی ہوا جو متوقع تھا، یا شاید نیتن یاہو نے پلان کیا تھا، یعنی حالات قابو سے باہر ہو گئے، اور اتنے باہر ہو گئے کہ خود ٹرمپ کو اپنے ان نیٹو اتحادیوں اور بین الاقوامی حریفوں کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں جنہیں وہ گزشتہ سال جنوری میں صدر بننے کے بعد سے مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھا رویہ رکھو ورنہ اس کی نتائج بھگتو۔ ایسے میں اب امریکی صدر ٹرمپ کی مس کیلکولیشن کی وجہ سے جنگ تو شروع ہو گئی ہے، مگر وہ خود اس جنگ کے اختتام کے حوالے سے بظاہر انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رپورٹس کے مطابق اب خطے کے خلیجی ممالک بھی ٹرمپ سے اپنا کام مکمل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور امریکہ پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ ایران کو ہمیشہ کے لیے یا تو کمزور کر دے یا پھر بے اثر کر دے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز کے مطابق 3 خلیجی ذرائع کا کہنا ہے کہ خلیجی عرب ممالک نے امریکہ سے ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کی درخواست نہیں کی تھی، لیکن اب ان میں سے بہت سے ممالک یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹے تاکہ ایران آئندہ پھر کبھی دوبارہ خلیجی ممالک کے تیل کے راستوں اور اس پر انحصار کرنے والی معیشتوں کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ جبکہ اسی خبر میں رائٹرز نے کئی مغربی اور عرب سفارتکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ خلیجی ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔